السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں۔ چھوٹی والی سب سے زیادہ پیاری تھی۔ سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے حد پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ اسے کوئی چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، ابا جان میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو قیمتی سونے کی مالا دی، اور پھر اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے جواب دیا، ابا میں آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے سونے کی اشرفیاں دیں۔ سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا، نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت غصہ آیا، نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے اتنا پیار کرتی ہے۔ اور پھر سوداگر نے بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے تم مجھے ایک دن چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل کو جا کر لگی اور پھر وہ بغیر بتائے گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کا لباس پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے پاس جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی، سنو مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، تم مجھے کام پر رکھ لو، مجھے کام آتا ہے۔ نہیں بی بی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی، دیکھو مجھے کام کی ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے سپاہی انکار کرتا، ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی۔ اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کے سونے کی جگہ بھی بتا دی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو نہیں معلوم تھا۔ اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام ہی گھسیاری رکھ دیا۔ دوسرے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ بہت بڑی تقریب کا انعقاد کرنے والے ہیں، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ جب تقریب کا دن آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا۔ کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ سب اس کو آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد گھسیاری اپنا گھاس والا لباس اتار کر اور ایک خوبصورت پوشاک پہن لی تھی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور اس تقریب میں چلی گئی، اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں۔ اتنی حسین لڑکی کون ہے؟ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر شہزادے نے پوری تقریب اس کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ کچھ دیر کے بعد گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر محل میں واپس آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا، تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا۔ بس گھسیاری اداس ہوئی، کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر تقریب رکھی۔ گھسیاری نے پھر یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتی، لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور قیمتی انگوٹھی تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی چھوٹی سی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، پھر وہ پریشان ہو رہا تھا اس کا پتہ کس سے اور کیسے کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگودانہ بنانے کی فرمائش کی۔
گھسیاری کو جب پتہ چلا اس نے خود ساگودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ گھسیاری نے ساگودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اس کو دی تھی ساگودانہ میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلوایا۔ ملازمین نے بتایا یہ ساگودانہ گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی۔ پھر گھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا، اس محل میں کس طرح پہنچ گئی۔ شہزادے نے سارا قصہ بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد بہت بڑی تقریب رکھی گئی جس میں شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلوایا گیا۔ گھسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو ٹیبل ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کھانے میں نمک نہیں ہے۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا اس میں نمک نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا کیا ہو گیا سوداگر، نمک تو نہیں ہے، آخر سب کچھ تو ہے نا۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں، کھانے میں نمک نہ ہو چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس میں کتنے ہی قیمتی مسالے جات ڈلے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ نہیں۔ سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا، کہا میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے، میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھسیاری کو بلوایا اور اپنے بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافی مانگی۔